فتح مکہ تاریخ نبوی کا نہایتی عظیم الشان عنوان اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے کہ جس کا جاننا ہر مومن کے لیے نہایت لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں اسی واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 47 ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری تاریخ نبوی کا نہایتی عظیم الشان عنوان ہے اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ عظیم سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے: اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا، لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ لیکن ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہوگا کہ جب کہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک فریقین کے مابین کوئی جنگ نہ ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سا ایسا سبب نمودار ہو گیا کہ صلح نامہ کے فقط 2 ہی سال بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی اور آپ ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کی عہد شکنی اور حدیبیہ کے صلح نامہ سے غداری ہے۔ کفار قریش کی عہد شکنی۔ صلح حدیبیہ کے بیان میں آپ سن چکے کہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں ایک شرط یہ بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر لے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لے۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، اور قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی آباد تھے، لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلی آ رہی تھی۔ ایک مدت سے تو کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کی بدولت جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار قریش اور دوسرے قبائل کفار کو اطمینان ملا تو قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنی خزاعہ سے اپنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر بالکل اچانک طور پر قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں کفار قریش کے تمام رؤساء یعنی اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو وغیرہ بڑے بڑے سرداروں نے اعلانیہ بنی خزاعہ کو قتل کیا۔ بیچارے بنی خزاعہ اس خوفناک ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ بنی بکر کے عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیا اور حرم الہی کا احترام کیا، لیکن بنی بکر کا سردار نوفل اس قدر جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاعہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا اور چلا چلا کر اپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر یہ موقع کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خونخوار انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ کے حدود میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر بنی خزاعہ کا خون بہایا، اور کفار قریش نے بھی اس قتل و غارت اور کشت و خون میں خوب حصہ لیا۔
ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو عملی طور پر توڑ ڈالا، کیونکہ بنی خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے۔ اس لیے بنی خزاعہ پر حملہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس حملے میں بنی خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ کے سردار عمرو بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کے لیے مدینہ بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ تاجدار دو عالم سے استعانت۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک دم بالکل ناگہاں آپ نے بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ لبیک لبیک لبیک، یعنی میں تمہارے لیے بار بار حاضر ہوں۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی تمہیں مدد مل گئی۔ جب آپ وضو خانہ سے نکلے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے میمونہ، غضب ہو گیا، میرے حلیف بنی خزاعہ پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے، اور اس مصیبت و بے کسی کے وقت میں بنی خزاعہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور مجھ سے مدد طلب کی ہے، اور میں نے ان کی پکار سن کر ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے تیسرے دن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو دفعتاً بنی خزاعہ کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام نے ان کی اس پردرد اور رقت انگیز فریاد کو بغور سنا۔ آپ بھی ان اشعار کے مطلب کا ملاحظہ فرمائیں۔ اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے باپ داداؤں کے درمیان قدیم زمانے سے ہو چکا، تو خدا آپ کو سیدھی راہ پر چلائے۔ آپ ہماری بھرپور مدد کیجیے اور خدا کے بندوں کو بلائیے، وہ سب امداد کے لیے آئیں گے۔ ان مدد کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غضب کی حالت میں ہوں کہ اگر انہیں ذلت کا داغ لگے تو ان کا تیور بدل جائے۔ ان لوگوں یعنی بنی بکر و قریش نے مقام وطیر میں ہم سوتے ہوں پر شب خون مارا، اور رکوع و سجدہ کی حالت میں بھی ہم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ یقیناً قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ سے مضبوط معاہدہ کر کے توڑ ڈالا ہے۔ ان اشعار کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ مت گھبراؤ، میں تمہاری امداد کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لیں۔ نمبر 1، بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے۔ نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو قرطہ بن عبد عمرو نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون بہا کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلے بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، چنانچہ چند رؤسائے قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی ہند بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مقام حجون سے مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر ناگہاں وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی منحوس سمجھا اور خوف و دہشت سے سہم گئے، اور ابو سفیان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ فوراً مدینہ جا کر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر لے۔
ابو سفیان کی کوشش۔ اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ابو سفیان مدینہ گیا اور پہلے اپنی لڑکی حضرت ام المومنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر پہنچا اور بستر پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جلدی سے بستر اٹھا لیا۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھ کو بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک اور نجس ہو، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھو۔ یہ سن کر ابو سفیان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے پاس گیا۔ ان سب حضرات نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب ابو سفیان پہنچا تو وہاں حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو سفیان نے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ اے علی تم قوم میں بہت ہی رحم دل ہو، ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں، کیا ہم یوں ہی ناکام چلے جائیں؟ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان ہم لوگوں کی یہ مجال نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے اور ان کی مرضی میں کوئی مداخلت کریں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ابو سفیان نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے فاطمہ یہ تمہارا 5 برس کا بچہ یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں فریق میں صلح کرا دی تو آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان نے کہا کہ اے علی معاملہ بہت کٹھن نظر آتا ہے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں تم کو کوئی مفید رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن تم بنی کنانہ کے سردار ہو، تم خود ہی لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے حدیبیہ کے معاہدہ کی تجدید کر دی۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا میرا یہ اعلان کچھ مفید ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یک طرفہ اعلان ظاہر ہے کہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا، مگر اب تمہارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارے کار ہی کیا ہے؟ ابو سفیان وہاں سے مسجد نبوی میں آیا اور بلند آواز سے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، مگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان یہ اعلان کر کے مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو قریش نے پوچھا کہ مدینہ میں کیا ہوا؟ ابو سفیان نے ساری داستان بیان کر دی تو قریش نے سوال کیا کہ جب تم نے اپنی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کا اعلان کیا تو کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، یہ نہ تو صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں، نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرما دیا کہ جنگ کے ہتھیار درست کریں اور اپنے حلیف قبائل کو جنگی تیاریوں کے لیے نامہ بھیج دیا، مگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ جنگی ہتھیار نکال رہی ہیں، تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ واللہ مجھے یہ معلوم نہیں۔ غرض انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے۔
فتح مکہ کا واقعہ چونکہ بہت ہی بڑا ہے، اس لیے اس واقعہ کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں، اس لیے اگلے ایپیسوڈ میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے خط کا واقعہ اور ابو سفیان کے اسلام لانے کے واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں، لہٰذا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے۔